خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیتا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں مہمان نوازی، خاطر مدارت اور اعزاز و اکرام کے لحاظ سے چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کی جائیں گی۔ مہمان نوازی مکارم اخلاق، آداب اسلام اور سنن انبیاء و صلحاء میں سے ہے۔ ہمیشہ سے بڑے لوگ، پاکیزہ لوگ، نفیس الطبع لوگ دوسروں کو عزت اور وقار دیتے آئے اور آنے والے مہمان کو زبان کے الفاظ کے ساتھ ساتھ قلبی تحسین سے بھی نوازتے تھے اور اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مہمان نوازی کے واقعات کا تذکرہ بھی کیا، جن میں سے خاص کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مہمان نوازی اس کائنات میں بڑی مثال ہے۔ آپ کے پاس 10 یا 12 فرشتے آئے عمرت۔ اس عمر کے لڑکوں کی شکل و صورت میں جنہیں ابھی داڑھی یا مونچھ نہیں آئی ہوتی، اور جب وہ آپ کے پاس بیٹھے انہوں نے آپ کو سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کچھ وقت ضائع کیے بغیر بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے۔ یعنی ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کھانا کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے، یہ بھی نہیں پوچھا تمہیں کھانے کی حاجت بھی ہے، پسند کیا کرو گے، بلکہ بہتر ضیافت جو پاس تھی وہ ان کے سامنے حاضر کر دی، اور بچڑا بھی شوربے والا نہیں بنایا ہوا تھا، بنا ہوا تھا۔ جب ان کے قریب کیا تو انہوں نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، چونکہ وہ فرشتے تھے اور فرشتے کھانے پینے سے، حاجات سے پاک ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو آتے سلام کے بعد فوراً اس عمل کو کر کے در حقیقت لوگوں کو تعلیم دی کہ جب کوئی مہمان آ جائے تو اس کی خدمت تواضع میں، خاطر مدارت میں جلدی کرو، اور پہلے اس کی خدمت بجا لاؤ، پھر اس سے کام پوچھو، حاجت پوچھو۔ آپ کا فرشتوں کے ساتھ جو کلام تھا کہ وہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تھے، بہت بڑی بات ہے بڑھاپے میں بیٹے کا ملنا، لخت جگر نور نظر کا ہونا، اور بیٹا بھی ایسا ہو جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہو، کتنی بڑی بشارت کی بات ہے۔ اور پھر بیوی کا آنا اور پوچھنا یہ کیسے ہوگا، یہ ساری باتیں بعد میں ہوئیں، آپ نے انہیں کھانا پہلے پیش کیا۔ گویا ہمیں تعلیم بھی ہے، ایسا نہ ہو بسا اوقات کوئی صاحب ہمارے پاس آتا ہے اور وہ اپنی ضرورت کی پوری بات کہہ پاتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے
رخصت کا سلام ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں، بیٹھتے نہیں کہ آپ کو کوئی پانی پلائیں، کھانا کھلائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ضابطہ بتایا کہ خدمت، تواضع اور کھانا پینا پہلے ہوتا ہے اور ضرورت کی بات بعد میں کہی جاتی ہے۔ تبھی آپ نے فقربہ الیہم، بنا ہوا بچڑا ان کے قریب کر دیا۔ فقال الا تأکلون، فرمایا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ وہ فرشتے تھے، فرشتے کھانے پینے سے، حاجات سے پاک ہیں، انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ اور اس دور میں یہ بھی ضابطہ تھا کہ جو کسی سے کچھ کھاتا نہیں تو مطلب ہے یہ نقصان دے گا، یہ راضی نہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اے ابراہیم ایسا معاملہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے ہم تمہارے رب کے فرشتے ہیں اور تمہیں بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے طبری میں کہ جب آپ نے کہا نا کھانا کھاؤ تو انہوں نے جواب میں کہا ہم بے قیمت کھاتے نہیں ہیں، قیمت ادا کیے بغیر کھاتے نہیں ہیں۔ اور انہیں پتہ تھا ابراہیم علیہ السلام کسی سے قیمت وصول نہیں کرتے، کھانا بیچتے نہیں۔ اور ہمیشہ سے لوگوں کا وتیرہ یہی رہا تھا کہ کھانے کو کبھی آنے والے کی خدمت کو بزنس نہیں بنایا گیا تھا۔ اب کے دور کی بات چھوڑ دیجئے، چند سالوں کی، تو پچھلی صدیاں دیکھ لیجئے، دنیا میں کوئی شخص بھی سفر کرتا اسے راستے میں کہیں کھانا خریدنا نہیں پڑتا تھا۔ جس بستی کے پاس جا کے رات ٹھہرتا وہ اسے اپنا معزز مہمان بناتے، چاہے یہ دور جاہلیت ہی کیوں نہ تھا، اس میں بھی یہ اکرام تھا۔ اب یہ آنے والوں کے لیے ضیافت کا اہتمام، اسے بھی بزنس کا بہت بڑا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ یہ اب کے دور کی بات ہے، ورنہ لوگ ان چیزوں پہ کمائی نہیں کیا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے۔ جب کہا نا ہم قیمت دیے بغیر لیتے نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تم سے قیمت لے لیتا ہوں۔ کہا بتائیے کیا قیمت ہے؟ کہنے لگے بس کھانے کی قیمت یہ ہے، جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، اور جب کھانا ختم کر دو تو الحمدللہ پڑھو۔ ہمارے پاس دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے والا یہ قیمت ادا کر دے ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر قیمت بیان کی تو کیا کی کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو اور جب کھا چکو تو الحمدللہ پڑھو، بس قیمت ادا ہو گئی۔ گویا کہ اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا ہی کچھ ایسا تھا کہ جب خدا کا نام کھانے سے پہلے بھی تم مجھے پڑھ کے سنا دو گے، بعد میں بھی کہہ دو گے ہمارے گھر میں خدا کا ذکر ہو گیا، بس یہی ہمارے کھانے کی قیمت ادا ہو گئی۔ اور پھر جبریل امین نے آ کے ان فرشتوں سے کہا اے فرشتوں، میں تمہیں ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سب کچھ اللہ کے نام پر جو نچھاور کرتے ہیں نا، کہ اللہ کا نام کہو اللہ تو جو مرضی لے لو، اللہ کہو جو تمہیں چاہیے میں دے دیتا ہوں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، ختم کر کے الحمدللہ کہو، قیمت بھی ادا ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ تو کہا اے فرشتوں یاد رکھو اللہ نے ابراہیم کو اسی لیے اپنا خلیل بنایا ہے کہ وہ اللہ کے نام کے وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس نے اللہ کہہ دیا بس اس نے سب کچھ ادا کر دیا۔ آپ کی محبت کا یہ انداز تھا اور لوگوں کی خدمت کے لیے اس قدر آپ کوشاں رہا کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ بھوک لگی ہوتی، گھر میں کھانا تیار ہوتا اور اہل خانہ کھانا بیچتے کہ بھوک لگی ہے کھانا کھائیے، آپ انتظار کرتے کوئی تو ہمارے گھر آج مہمان بن جائے۔ اور اگر کوئی خود چل کے نہیں آتا، دروازے سے باہر نکل کے دیکھتے کوئی نیا آدمی، کوئی شخص جو کھانا کھا سکتا ہو، آواز دیتے بھائی ہمارے ساتھ آؤ، بھوک لگی ہے کھانا تیار ہے، تم ہمارے دسترخوان پہ بیٹھو تاکہ ہم کھانا کھا لیں۔ اور 2 میل تک آپ چاروں طرف سفر کرتے، ادھر بھی جا کے ڈھونڈتے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، کوئی نیا آدمی کوئی شخص گزر رہا ہو اسے کہتے آپ
ہمارے ساتھ آج کھانا نہیں کھاتے، کھانا پکا ہوا ہے، بس تمہارا ہی انتظار ہے، اور اسے لے کر آتے۔ اور اسرائیلی روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک بار آپ اپنے دسترخوان پہ ایک صاحب کو لے کر آئے، اور جب ساتھ کوئی بیٹھتا تو اس کی تربیت بھی کرتے۔ آپ نے فرمایا کھانا شروع ہونے لگا، فرمایا کل بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو مانتا نہیں تھا، اس نے کہا میں نہیں جانتا اللہ کون ہے، تم مجھے مہمان نوازی کے لیے لائے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ آپ کو غصہ آیا، یہ شخص اللہ کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، کہا میرے دسترخوان سے اٹھ جاؤ، اسے اٹھا دیا، وہ چل دیا۔ آپ بھی ناراض ہوئے کہ رب کا نام بھی نہیں لیتا، اور وہ شخص بھی چل دیا۔ اتنے میں ہاتف غیبی آئی، اے ابراہیم، زمانے میں کتنے لوگ ہمیں نہیں مانتے، لیکن زندگی بھر ہم اسے کھلا رہے ہیں، اسے 40 سال تک تو ہم نے رزق دیا ہے، یہ ہمیں نہیں مانتا، اور تم ایک وقت کا کھانا بھی اسے نہیں دے پائے جو ہمیں نہیں مانتا۔ اے ابراہیم، کھانا تو کسی سے نہیں چھینا جاتا، دسترخوان سے تو کسی کو نہیں اٹھایا جاتا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھانا کھائے بغیر اٹھے، پریشانی میں، گھبراہٹ میں بھاگے اور تلاش کرنے لگے وہ شخص کہاں گیا ہے، میں اسے راضی کر کے اپنے دسترخوان پہ ساتھ بیٹھاؤں۔ اور جب اس سے جا کے کہا بھائی مجھے معاف کر دو اور چلو میرے دسترخوان پہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اس نے کہا بتاؤ وجہ کیا ہے؟ چلتا ہوں لیکن سبب تو بتاؤ، جب میں دسترخوان پہ بیٹھا تھا تم نے اٹھا دیا، اب میں آ گیا ہوں اور پیچھے آئے ہو اور معافی مانگتے ہو، کہتے ہو کہ آ جاؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، سبب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سبب یہ ہے، جس خدا کا تو نام بھی نہیں لیتا تھا نا، اس خدا نے مجھے کہا ہے ابراہیم اسے کھانے کے لیے تو ساتھ لاؤ۔ کہا اچھا تمہارا خدا اتنا مہربان ہے؟ میں اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اسے جانتا نہیں، اور اس نے تمہیں کہا ہے ابراہیم اسے واپس بلاؤ۔ کہا ابراہیم اب تمہارے دسترخوان پر کھانا بھی کھائیں گے اور اسی خدا کے نام پر کھانا کھائیں گے۔ وہ ایمان بھی لے آیا، اللہ کو ماننے والوں میں بھی شامل ہو گیا۔ کہا ابراہیم ایسا مہربان خدا جس کا میں نام لینا پسند نہیں کرتا تھا، اور اس نے کہا نہیں وہ میرا بندہ ہے، میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں رازق ہوں وہ مرزوق ہے۔ ابراہیم وہ نہیں مانتا تو نہ صحیح، خدا تو کسی سے نوالا نہیں چھینتا، لہٰذا تو اسے لے کر آ۔ اور اس کے دل پر بھی کتنا گہرا اثر ہوا۔ آج کوئی شخص ہم میں سے کسی کو کہے نا فلاں شخص تمہاری بدخوئی کرتا ہے، اگرچہ اس نے نہ بھی کی ہو، مخبر ہی جھوٹا ہو، تب بھی ہم اس کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھو تو صحیح خدائے رحمان الرحیم کی کیا کیفیت ہے۔ آج بھی کروڑوں لوگ اسے نہیں مانتے، دہریے، اور وہ کہتے ہیں یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے، لیکن اس کی مہربانیاں اور عنایات اتنی زیادہ ہیں کسی شخص کو اس سے محروم رکھا ہی نہیں جا رہا۔ آخرت کے فیصلے تو بعد کا معاملہ ہے، وہ تو ایمان اس پر ہوں گے، صالحات پر ہوں گے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کسی کو اس وجہ سے محروم نہیں کیا۔ اور گرامی قدر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی قرض نہیں لیا۔ احادیث میں آپ جو دعائیں فرمایا کرتے تھے، پناہ کی دعا، جہاں کہتے اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں دوزخ سے بچنے کے لیے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، دجال سے بچنے کے لیے۔ وہاں یہ بھی فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من القرض، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھے کبھی قرض لینا پڑے، اے اللہ مجھے کبھی مقروض نہ بنانا۔ اور زندگی بھر آقا علیہ السلام اس سے بچتے رہے۔ اصحاب رسول پوچھا کرتے تھے اے رسول خدا، قرض شریعت میں جائز ہے، آپ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، جائز رکھا ہے، پھر آپ اس کام سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ مقروض میں دو عیب ہوتے ہیں، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف،
فرمایا جب مقروض بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے میں نے کل تیرے قرض کا اہتمام کیا تھا مال کا واپس کرنے کے لیے، اور تم سے رابطہ بھی کرتا رہا، تم مل نہیں پائے، پہنچ نہیں پایا، تو فلاں معاملہ ہو گیا، فلاں قرض آ گیا، میں نے اسے دے دیا، کل میں تو تیار تھا۔ اور جب وعدہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے 3 دن کے لیے پیسے دے دو، 3 دن گزرے، کہتا ہے 1 ہفتہ اور گزار لو، ہفتہ اور گزرا، اس نے پوچھا، کہتا ہے بس مہینے تک دے دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عام طور پر مقروض میں 2 عیب ہوتے ہیں، جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا۔ فرمایا اس لیے میں کہتا ہوں اے اللہ مجھے قرض سے محفوظ رکھنا تاکہ عیب دار لوگوں میں میری شمولیت ہی نہ ہو۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، فرمایا اگر مقروض قرض کی ادائیگی کے لیے نیت درست رکھے اور کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور سیدہ عفیفہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قرض لیتی اور قرض لے کر سارا مال خیرات کر دیتی۔ لوگوں نے پوچھا عائشہ اے ام المومنین، قرض لے کر خیرات کرتی ہیں، جب پاس نہیں تو آپ نہ خیرات کریں؟ کہا میں نے رسول خدا سرتاج من سے سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے مقروض دل سے صاف ہو، قرض ادا کرنے کی کوشش کرے تو اللہ مدد کرتا ہے۔ میں اس لیے ایسا کرتی ہوں کہ صدقہ و خیرات بھی ہو جائے اور قرض کی ادائیگی کے لیے دل میں پکا ارادہ ہے، اللہ میرے لیے وہ اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ گرامی قدر، آقا علیہ السلام نے عمر بھر قرض نہیں لیا، اگر لیا ہے تو اسی موقع پر لیا جب کوئی شخص آپ کا مہمان بنا اور اسے کھلانے کے لیے خاطر مدارت کے لیے کچھ پاس نہیں تھا۔ آپ کے غلام ابو رافع کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے مجھ سے کہا ابو رافع فلاں یہودی کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو کہ مجھے کچھ آٹا قرض دے دے، میں اسے واپس کر دوں گا۔ وہ یہودی تھا اور اس کا لین دین کا ایک اپنا طریقہ کار تھا، اسے پیغام پہنچا، اس نے کہا نہیں میں ایسے نہیں دیتا، میرا ضابطہ یہ ہے، ڈسپلن یہ ہے، طریق یہ ہے کہ میں چیز گروی رکھتا ہوں اور پھر قرض دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کو ابو رافع نے خبر دی، آپ نے فرمایا ابو رافع اگر وہ دیتا تو میں دنیا میں بھی امین ہوں، آخرت میں بھی امین ہوں، اسے واپس ضرور دیتا، لیکن چونکہ مال اس کا ہے، اگر وہ گروی رکھتا ہے تو میری زرہ لے جاؤ اور وہاں گروی رکھو اور بدلے میں آٹا لے آؤ، جب ہم آٹا ادا کریں گے اپنی زرہ اس سے واپس لے لیں گے۔ آقا علیہ السلام جو زندگی بھر قرض اٹھانے سے بچتے رہے، وہ اپنے مہمان کے لیے یوں قرض اٹھا رہے ہیں کہ مشکل ہے، گروی مار رکھ کر اٹھا رہے ہیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام جب جنازہ پڑھایا کرتے تھے تو اعلان کرتے تھے حل علیہ دین، یہ مرنے والا مقروض تو نہیں مرا؟ کو کہتا ہاں، فرمایا اس کا قرض ادا کرو۔ ایک صاحب کا جنازہ پڑھانے لگے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پر قرض تو نہیں؟ کہا ہاں ہے۔ فرمایا کون ادا کرے گا؟ وہ رسا میں سے کوئی تیار نہ ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صلو علیہ، فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھو، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس کے ایک دوست کو اپنے دوست پر رحم آ گیا، اس نے کہا حضور صلی علیہ و علیہ دینہ، اے رسول خدا آپ میرے دوست کا جنازہ تو پڑھا دیں، اس کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ اس قدر قرض کی ادائیگی کا اہتمام کرتے اور تعلیم دیتے۔ اور جب فتوحات کثرت سے ہوئی نا تو صحیح بخاری میں روایت ہے، آقا علیہ السلام جنازہ پڑھاتے تو یوں پوچھتے، فرمایا مرنے والا کوئی ترکہ چھوڑ کے گیا ہے؟ اگر کہا جاتا ہاں، فرمایا اس کے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے۔ پھر فرماتے یہ مقروض تو نہیں مرا؟ اگر کسی کے بارے میں کہا جاتا مقروض مرا تو آقا علیہ السلام فرماتے اب فتوحات کثرت سے ہے، مال بڑا آ چکا ہے، اگر کوئی صاحب ترکہ چھوڑ کے گیا ہے تو ورثاء میں تقسیم کیا جائے، اور جو مقروض مرا ہے میں محمد عربی اس کا قرض خود ادا فرماؤں گا۔ آپ دیکھیے سے قرض کی ادائیگی میں کتنی تلقین ہے، لیکن قرض لیا ہے تو صرف مہمان کی خاطر، تاکہ مہمان کی خاطر مدارت اچھی ہو جائے اور آنے والا اس بارگاہ سے خالی نہ پلٹے، بلکہ وہ امید لگا کے آیا ہے تو یقین میں تبدیل ہو کے چلی جائے۔ اور آقا علیہ السلام نے
امت کو بھی تعلیم دی۔ حضرت ابو الاحوص نے ایک دن پوچھا، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک شخص کے پاس گیا تھا، اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی، خاطر مدارت نہیں کی، کیا اگر وہ میرے پاس آئے تو میں اس کی مہمان نوازی کروں یا نہ کروں؟ اقریہ ام اجزیہ، حضور اس کی ضیافت کروں یا جیسا اس نے کیا ویسا ہی کروں؟ اور یہ سوال ہم میں سے بھی اکثر کے متعلق ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم فلاں رشتہ دار کے پاس گئے، فلاں دوست کے پاس گئے، فلاں محلہ دار کے پاس گئے، جب اس کے پاس جاتے ہیں کوئی بڑا خوش ہو کے نہیں ملتا، اور کچھ ضیافت اور خدمت بھی نہیں صحیح طریقے سے کرتا۔ اب کی بار جب وہ ہمارے گھر آئے گا ہم بھی ایسا ہی سلوک کریں گے۔ جب بھی آتا ہے ہم اس کی اچھی خدمت کرتے ہیں، تواضع کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کچھ تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، مگر جب ہم گئے اس نے پرواہ ہی نہیں کی۔ جب یہ سوال ذہنوں میں جنم لے تو آقا علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے اس کو بھی ضرور ذہن میں محفوظ کیجئے۔ حضرت ابو الاحوص نے پوچھا، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک شخص کے پاس جاتا ہوں، وہ میری خدمت نہیں کرتا، مہمان نوازی نہیں کرتا، وہ آئے میں بھی کروں کہ نہ کروں؟ اقریہ ام اجزیہ، حضور میں اس کی مہمان نوازی کروں یا جیسے اس نے کیا ویسا سلوک کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بل اقریہ، فرمایا اے میرے صاحب تو ویسا سلوک نہیں کرے گا جیسے اس نے کیا ہے، بلکہ جب وہ آئے تو اس کی مہمان نوازی ضرور کر، اس لیے کہ جو وہ کرتا ہے وہ اس کے پلڑے میں پڑے گا، اور جو تو کرے گا وہ تیرے پلڑے میں پڑے گا۔ وہ جو خدمت نہیں کرتا وہ مجرم ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کے پاس جاؤ مہمان نوازی نہ کرے، اس سے طلب کر لو، کہو کھانے کا وقت ہے بھئی کھانا پیش کرو۔ اور ضیافت طلب کرنا ایسے شخص سے جو خود نہیں کرتا، یہ شریعت میں جائز بلکہ مستحب ہے۔ اور آپ دیکھیے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، یہ انطاکیہ بستی والوں کے پاس گئے اور بستی والوں نے کوئی انہیں کھانا بھی پیش نہیں کیا، ضیافت بھی نہیں کی، اور جب نہیں کی قرآن کہتا ہے استطعما اہلہا، ان دونوں نے بستی والوں سے کہا ہمیں کھانا کھلاؤ۔ اب نبی سوال نہیں کرتے، یہ سوال مانگنے والا نہیں، یہ کوئی، بلکہ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا ہم تمہاری بستی میں آئے ہیں، تم نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، گناہگار ہو جاؤ گے، رب تم سے ناراض ہوگا، اس کی ناراضگی کو ٹالنے کے لیے کہ تم سے رب ناراض نہ ہو جائے کہا ہمیں کھانا دے دو۔ یہ مقصد تھا کھانا طلب کرنے کا، مانگنے والوں کی طرح یہ سوال نہیں تھا، بلکہ حق ضیافت کے حصول کے لیے انہیں کہا۔ جب کہا نا، قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے کہا ہم نے کبھی کسی کو کھانا نہیں کھلایا، انکار کر دیا ضیافت سے، کہا ہم نہیں مہمان نوازی کریں گے۔ وہ وہاں سے واپس پلٹے، راستے میں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بھی سیدھا کیا، اور پھر واپس آئے، اور پھر 3 احوال قرآن نے تفصیل سے بیان کیے۔ اس میں جو موضوع کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کو انطاکیہ والوں نے کھانا پیش نہیں کیا تو انہوں نے خود کہا کھانا لاؤ۔ اور ہماری شریعت میں بھی یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی ضیافت نہ کرے تو اس سے ضیافت طلب کر لو، ہاں ایسا نہ کرو جو اس پر بوجھ ہو، بو کیا اسے کہ کھانا لاؤ، یہ نہ کہو فلاں چیز لاؤ، یعنی اس پر بوجھ بھی نہ بنو اور اس کا حق جو ہے اس کی ادائیگی کی طرف اسے ترغیب بھی دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو روایات میں انطاکیہ والے بڑا خزانہ لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انبار لگا دیے، ڈیر لگا دیا مال کا، کہنے لگے اے رسول خدا یہ سارا مال آپ کے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، اور ہم ایک چھوٹی سی گزارش لے کر آئے ہیں۔ وہ گزارش یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اس کے الفاظ ہیں جن کا معنی ہے کہ انطاکیہ بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ حضور قیامت تک جب کوئی یہ پڑھے گا نا وہ کہے گا اتنے کنجوس اور بخیل تھے، اور ظاہر ہے قرآن تو ہمیشہ رہے گا، یہ واقعہ تو پڑھا جاتا رہے گا۔ حضور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ضروریات اسلام میں سے کسی چیز کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی
بس ابو کو یعنی با کو تا میں بدل دیں، فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اس کا معنی یہ بنے گا وہ ضیافت کے لیے لے کر آ گئے، یہ لے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انطاکیہ والو، وہ وقت گزر گیا جب تم ایسی رشوت دے کے تورات اور انجیل میں تبدیلیاں کروا لیتے تھے، یہ خدا کا قرآن ہے، کچھ تمہارا رہے نہ رہے قرآن میں اللہ کا فرمان نہیں بدلا جا سکتا۔ فرمایا اٹھاؤ سب کچھ لے جاؤ۔ اور اب بڑوں نے صدیوں پہلے یہ کام کیا تھا، قیامت تک لوگ انطاکیہ والوں کی مثال دیں گے۔ کہیں بخل کنجوسی کا تذکرہ ہوگا تو لوگ کہیں ہاں ہاں قرآن نے بھی انطاکیہ والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مہمان نوازی نہ کرنے والوں کا عیب تو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اتنے کنجوس تھے کہ طلب کرنے پر بھی انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ لہٰذا ہم مہمان نوازی کے حق کو پہچانیں، اور جب کوئی آئے تو دل سے بھی خوش ہوں، زبان سے بھی خوشی کا اظہار کریں، اس کا اکرام کریں، اعزاز دیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دن ایک رات یعنی پہلے دن اس کی اچھی خاطر مدارت کریں، اور 2 دن مزید گھر میں جو روٹین میں پکتا ہے وہ اسے پیش کریں، اور اس سے زائد مہمان کو بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے کہ وہ میزبان کے لیے مشکلات کا باعث نہ بنے، تاکہ اس کی خدمت کے لیے اسے کوئی ناجائز ذرائع استعمال نہ کرنے پڑیں۔ اور آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک بھی تعلیم دی، فرمایا مہمان کے آنے سے دل تنگ کیوں کرتے ہو؟ وہ آتا ہے تو سب کچھ لے کے آتا ہے، جاتا ہے تب بھی بڑی برکتیں تمہیں بانٹ کے جاتا ہے۔ اور یہ جو مقولہ مشہور ہے نا کہ جو آتا ہے وہ اپنا کھاتا ہے، اس کی اصل بھی یہ روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت یاد رکھنا، مہمان اذا نازلہ برزق ہی، جب مہمان آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے۔ وَإِذَا ارتحل بذنوب اہل الدار، اور جب جاتا ہے گھر والوں کے گناہ بخشاتا ہوا جاتا ہے۔ مہمان نے آنا ہے، خدا تعالیٰ نے اس کا جو رزق مقرر کیا ہے وہ اس کے گھر کی بجائے میزبان کے گھر میں اللہ بیچتا ہے، اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ اپنا لکھا ہوا رزق کسی کو میزبان بنا کے اسے ثواب بھی دیتا ہے اور وہاں جا کے چنتا ہے۔ اور جب وہ واپس پلٹتا ہے وہ دعائیں کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مہمان کے جانے کے ساتھ گھر کو گناہوں سے بھی صاف کرتا جاتا ہے، بلیات بھی ہٹتی جاتی ہیں، مصائب بھی ہٹتے جاتے ہیں۔ خوشی کی بات ہے اس شخص کے لیے جس کے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا ہو، اور لوگ اور رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، اس کا اعزا و اقارب، دوست، محلہ دار خوشی سے اس کی طرف رجوع کریں۔ اور یہ طبی تسلسل سے ہوگا جب وہ آنے والوں کو عزت دے گا، اکرام دے گا، احترام دے گا۔ جب وہ دل تنگ ہوگا تو لوگ پھر پلٹ کر اس کی طرف نہیں آئیں گے، پلٹ کر وہیں تب آتے ہیں جب وہاں سے عزت ملے، وقار ملے، احترام ملے۔ اور گرامیہ قدر کتنا خوش بخت ہے وہ شخص جسے مہمان نوازی کا بار بار موقع ملتا رہتا ہے اور مہمان اس سے راضی ہو کر اٹھتا ہے۔ مہمان کیا راضی ہوا، اس کی برکت سے رحمان اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر مہمان کے الوداع کرنے کی بھی آقا علیہ السلام نے تعلیم دی، فرمایا مہمان کو جب رخصت کریں تو ایسے نہیں کہ اپنے کمرے میں بیٹھے اسے سلام لیا جائیں، تو یہ بھی مہمان کے وقار کے خیال کے لحاظ کے مخالف ہے۔ اور یاد رکھیے جب کوئی شخص مہمان بن کے پھر رتبے نہیں ناپے جاتے کہ اس کا گریڈ مجھ سے چھوٹا ہے، اس کی ویلیو مجھ سے کم ہے، یہ مجھ سے مالداری میں کم ہے، یہ نہیں سوچا جاتا۔ پھر ایک ہی چیز ہوتی ہے، میں میزبان ہوں، یہ مہمان ہے، اور مہمان چاہے عمر میں چھوٹا ہو، چاہے مال میں چھوٹا ہو، چاہے رتبے میں چھوٹا ہو، اس کو درجہ دینا ہے مہمانی کا کہ یہ میزبان ہے تو وہ مہمان ہے۔ مہمان کا اکرام ہر حال میں بنتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ تو ہمارا ملازم ہے، یہ ہمارا کاریگر ہے، یہ ہمارا کام کرنے والا ہے، یہ ہم سے کم رتبے کا ہے، یہ آیا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا کوئی لحاظ اور خیال نہ کیا جائے۔ بلکہ جو گھر چل کے آ گیا ہے، آپ 1000 رتبے میں اس سے بڑے ہوں گے، لیکن مہمان ہونے کا رتبہ اس سے بڑا ہے کہ آپ میزبان ہیں، وہ مہمان ہے، اس کے اکرام میں کوئی کمی نہ کی جائے۔
اور آقا علیہ السلام نے تو فرمایا سے الوداع سے کیا جائے، من السنت ان یخرج مع الضیف الی باب الدار، فرمایا سنت یہ رسول یہ ہے، طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ جب مہمان پھر واپس جا رہا ہو، مہمان کو چھوڑنے تک گھر کے دروازے سے باہر وہاں تک آئیں اور اسے پھر الوداع کہیں، اور ایسے خوشی کے ساتھ کہ اسے جا کے پلٹ کے واپس جا کر بھی تمہاری مہمان نوازی، تمہاری خوش اسلوبی، تمہارے مکارم اخلاق کا معاملہ، تمہارے آداب اسلام یاد ہوں کہ شخص کو دین سے کتنی رغبت ہے، کہ میں اس سے درجے اور رتبے میں کم ہی تھا، لیکن جب مہمان بنا اس نے عزت بڑی دی ہے، اس نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا ہے، بڑے اعزاز سے نوازا ہے، اور گرامی قدر خوش نصیبی ہے کسی شخص کی کہ اسے مہمان نوازی کا حق پہچاننے کا طریق حاصل ہو جائے۔ اور یہ مکارم اخلاق میں سے ہے، آداب اسلام میں سے ہے، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے طریقہ کار میں سے ہے، اور جس شخص کو یہ وتیرہ اور طریقہ حاصل ہو گیا وہ خوش بخت انسان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بندوں کی قدر حاصل ہو گئی۔ وہ مہمان چاہے رشتہ دار ہو، مہمان چاہے تعلق دار ہو، چاہے دوست ہو، چاہے محلہ دار ہو، جب مہمان آ گیا ہے اس کے اکرام اور اعزاز کا خیال رکھا جائے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا جو مومن ہے، ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کو عزت دے، اکرام دے، اس کا لحاظ اور خیال رکھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں مہمانداری کے اور جملہ حقوق کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔